ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں قومی بھارت کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر ممتاز عالم رضی صاحب۔ آج ہم سے گجرات دنگے پر سپریم کورٹ نے کچھ ٹپڑی کی ہے، اس پر ہم خاص بات چیت کریں گے۔ ممتاز عالم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جی شکریہ بہت بہت صاحب، اب اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں گجرات دنگے کے تعلق سے کہ اس معاملے کو اب ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ کافی پرانا ہو گیا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کیا لگتا ہے، کیا واقعی اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہوگا، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ آئین کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ آئین پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور کئی بار جب فیصلہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے، لیکن کئی بار ایسے فیصلے بھی آتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتا ہے۔ مثلا جیسے ابھی بلقیس بانو کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے گجرات حکومت نے 11 زانیوں کو، یعنی جو ریپسٹ تھے، جو مرڈرر تھے، جنہوں نے بلقیس بانو جو حاملہ عورت تھی ان کے ساتھ ریپ کیا اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیا، ان کو عمر قید کی سزا تھی ہائی کورٹ سے، CBI جانچ کے بعد یہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود گجرات حکومت نے معافی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا گجرات حکومت کو کہ میں نے کب اس طریقے کا فیصلہ دیا یا اس طریقے کی چیزیں کر کے، بہرحال ایک نوٹس جاری ہوا ہے، تو وہ اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اب وہی گجرات کے حوالے سے پھر آیا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت پرانے ہیں۔ ظاہر 2002 کا معاملہ 20 سال پرانا معاملہ ہے۔ سوال دیکھیے عباس صاحب یہ نہیں ہے کہ کیس بند ہوگا نہیں بند ہوگا، سوال ہمیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ انصاف رہے گا کہ نہیں رہے گا، انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جو زخم ہے دیکھیے کبھی نہیں بھرتے ہیں، یاد رکھیے گا، کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ جس کے گھر کی جن کے سامنے ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کے سامنے نوجوانوں کا قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، تو مان لیجئے سزا بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف ملا، ٹھیک ہے، کہ جو گنہگار تھے ان کو کم از کم کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اور اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی اس طریقے کی حرکت نہیں کرتا ہے، وہ بچتا ہے کہ ہمیں جیل جانا پڑے گا، ہمیں پھانسی لگ جائے گی، ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن جب انصاف قائم نہیں ہوتا تو بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، صورتحال بگڑ جاتی ہے، کیونکہ حکومتیں انصاف سے چلتی ہیں، ظلم زیادتی سے نہیں چلتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی دنیا میں دیکھ لیجئے، تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو انصاف مل گیا ہے۔ اگر انصاف مل گیا ہے، اور جیسا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو باعزت بری بھی کر دیے گئے، ان پہ کوئی معاملہ ہی نہیں بنا ہے، تو اگر واقعی تو پھر سوال یہ ہے کہ وہاں جو 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ان کا کیا ہوا، جو آبرو ریزی ہوئی ان کا کیا ہوا، جو مال و اسباب لوٹے گئے ان کا کیا ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ابھی دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ ہے، ابھی بہت جلدی۔ اور ہم کیا دیکھیں گے، ہم تو جرنلسٹ ہیں، لیکن ابھی ٹپڑی جو ہے لوگوں کی آئے گی، ری ایکشن آئے گا، رد عمل آئے گا۔ لیکن بہرحال جو بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ سر آنکھوں پر ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ، اور وہاں جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اچھے ہی فیصلے ہوتے ہیں، وہ ملک کے مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے فیصلے آئے، اس کو ہم اچھا ہی مانتے ہیں۔ بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ آیا اس کو بھی اچھا ہی مانا جا رہا ہے، جیسا بھی ہے، لیکن ایک یہ کہا گیا بھائی کہ چلیے کم از کم ایک امن قائم کرنے کی کوشش ہے، یا اور بھی اس طریقے کے فیصلے آئے، تو یہ جو فیصلے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ملک کے مفاد ہی میں ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ملک کے مفاد میں ہوا، اور خدا کرے کہ ملک کے مفاد میں ہو۔ لیکن پھر میں آخری بات یہی کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ہو یہ ضرور دیکھا جائے کہ کہیں انصاف کا تو گلا نہیں گھٹ رہا ہے، کیونکہ اگر انصاف کا گلا گھٹ دیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر کسی بھی ادارے کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی، کسی بھی۔ آپ بہت اچھا قانون بنائیں، بڑی بڑی باتیں کریں، دنیا میں یہ کہیں صاحب ہندوستان سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے،
اور یہاں کا آئین جو ہے وہ بہت اچھا آئین ہے. یہ تمام بڑی بڑی باتیں تو کیا ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, بالکل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. مثال طور پر میں اپنی ہی مثال دے دوں کہ آپ دین اسلام کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کریں کہ حضور امن کی بات کرتے ہیں, دین اسلام امن کا جو ہے وہ پرچار کرتا ہے. یہ تمام باتیں ہیں, بالکل صحیح بات ہے, ہمارا بھی اعتماد ہے, لیکن عملی طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, اصلاح کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر واقعی امن کا مذہب ہے تو امن نظر آنا چاہیے, ہمیں ویسے ہی بیہیویئر اپنا کرنا چاہیے, ہمیں ویسے ہی لوگوں کے بیچ میں جانا چاہیے. لیکن جو افراتفری مچی ہوئی جس طریقے سے کہیں دھماکے ہو رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہے ہیں, تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض کتابی باتوں سے جو ہے وہ معاشرہ اچھا نہیں ہوتا ہے. عملی طور پر ہم کتنا جو ہے صحیح ہیں اس چیز پر چیزیں جو ہے بہت ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اس لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً بہت اچھا ہوگا آنے والے دنوں میں, اور لیکن یہ کہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں ان پہ بھی غور کیا جائے گا میرے خیال سے. جی ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے قومی بھارت کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر ممتاز عالم رضی صاحب. آج ہم سے گجرات دنگے معاملے پر خاص بات چیت کر رہے تھے. ہم پھر حاضر کچھ بڑی خبروں کے ساتھ, دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی. شکریہ, خدا حافظ.